بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم کتاب الشرکہ تک پہنچ گئے تھے، یعنی کسی بھی چیز میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں، یہ ان احادیث کا باب ہے جن میں اس قسم کے مضامین آئے ہیں۔ چنانچہ 2484 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی اور اس کی تشریح چل رہی تھی۔ ایک دفعہ حدیث دوبارہ سماعت فرما لیں۔ حضرت یزید بن ابی عبید سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن کے سفر میں لوگوں کے زاد راہ بہت کم ہو گئے تھے اور وہ فقر اور احتیاج کے قریب پہنچ گئے تھے، یعنی فقر بہت تنگ دستی آ گئی تھی، احتیاج مانے بہت زیادہ محتاج ہو جانا۔ پھر وہ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے انہیں کھاؤ۔ پھر ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو انہوں نے حضرت عمر کو ماجرا سنایا کہ ہمارے پاس غذا کم ہے اور سرکار نے اجازت دے دی ہے کہ ہم اونٹ ذبح کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد تم زندہ کیسے رہو گے؟ یعنی پھر اگر جنگ ہوتی ہے اس میں مسئلے، پھر زاد راہ کے اندر چلنے کے اندر دقت اور پریشانی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پس عرض کی یا رسول اللہ اونٹوں کے ذبح کرنے کے بعد یہ کیسے باقی رہیں گے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنے بچے ہوئے کھانے لے آئیں۔ پھر اس کے لیے چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور وہ کھانے اس چمڑے پر رکھ دیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا کی اور اس کھانے پر برکت طلب کی۔ پھر آپ نے لوگوں کے برتن منگائے اور لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیں اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ شان بے نیازی ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اگر ماں باپ، یعنی ہم عام مثال لیں، اگر ماں باپ کھاتے پیتے ہیں، اپنے بچوں کو ہر تکلیف سے بچانے پر قادر ہوں تو کوئی ماں کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو چاہے کہ میرے بچے کو کانٹا تک لگے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کی جائز خواہشات کو، بلکہ بعض اوقات تو ناجائز خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں ہر غم اور دکھ سے بچاتے ہیں۔ ان کے چہروں پہ خوشی آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں، غم آئے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بالکل الگ ہے، اسے ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں، اور یہ مسلمان بھائیوں بہنوں کی قلبی تقویت کے لیے، صحیح اعتقاد کے لیے، عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، یعنی انہیں اپنے قریب کرتا ہے، تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ انہیں مختلف آزمائشوں میں رکھتا ہے۔ بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جنہیں بنی اسرائیل والوں نے قتل کر دیا تھا اور بہت سخت طریقے سے قتل کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ بعض اوقات آپ کے امت والے آپ کو اتنا مارتے تھے کہ اپنے گمان کے مطابق سمجھتے کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے، پھر آپ کو آپ کے گھر والے اٹھا کر لے جاتے اور پھر آپ کو اللہ دوبارہ صحت عطا فرماتا۔ اس طرح کے معاملات، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزمائشیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ جی میں نمازی ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں بظاہر کوئی خطا نہیں کرتا ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ پھر میرے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ غلط خیال ہے۔ لیکن جب ہمارے عام لوگ دین نہیں سیکھتے، عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تسبیح پکڑ لیں گے، تہجد گزار بن جائیں گے، اشراق چاش پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں صاحب، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وہ مقام و مرتبہ آ گیا ہے یا ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں
بالکل ہر تکلیف سے بچائے، جو ہمارے بارے میں غلط سوچے اس کو تباہ کر دے، اور جو بے ادبی گستاخی کر دے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ یار ہماری عبادات کرنے کا کیا فائدہ ہوا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سارے گناہوں سے بچ رہے ہیں، آزمائشیں ہمارے اوپر ہی آ رہی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اس قسم کا کم علم طبقہ جو عبادت تو اختیار کر لیتا ہے لیکن علم کے نور سے محروم ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر کے بعض اوقات اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہی تیرا کیسا انصاف ہے، تو ہمارے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہے، وہ چور، رشوت، راشی خور، وہ غلط کام کرنے والا، تو ان سب کو دے رہا ہے، ہمارے لیے آزمائش۔ فاسق فاجر ہم پر غالب آ گیا، ہم نیک لوگ مغلوب ہو گئے، اس نے ہمیں ذلیل کر دیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کچھ نہیں کر رہا۔ ارے بھائی وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ بندے کو اپنے رب کے حکم پر چلنا ہوتا ہے، نہ کہ رب اپنے بندے کے کہنا مانے گا۔ اور پھر جو پوری کائنات کا نظام رب چلا رہا ہے، ایک ایک نظام پر آپ غور کر لیں، ایک ایک نظام پر آپ کہیں گے اف، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا ہی دشوار ہے۔ پوری کائنات کا نظام، بڑے بڑے اسپیس میں دیکھیں، بڑے بڑے سیارے، اور یہ دنیا کا نظام، غذائی نظام، پانی کا نظام، سب میرا رب چلا رہا ہے۔ آپ کے میرے مسئلے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں معرفت خداوندی حاصل نہیں ہوتی، ہم فوراً بدزن ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی روایات کو میں اکثر اسی طرح مختلف جہتوں سے دیکھ کر عرض کرتا ہوں کہ غور کریں کہ وہ فقر اور احتیاج تک پہنچ گئے صحابہ کرام، نبی کریم بھی موجود ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر بلا مبالغہ سب سے افضل ہستیاں یہی تھیں، سب سے اللہ کے مقرب بندے یہی تھے، لیکن اس کے باوجود وہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، آپ کو کوئی آزمائش آئے، اولاد نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، نوکری نہیں مل رہی، ویزا نہیں لگ رہا، گھر میں تنگ دستی ہے، مسلسل تسلسل سے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ سے بدظن نہ ہو۔ یہ بلکہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ہم خطا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا ہو، تو سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے جو سمجھے کہ یہ میرے اعمال کی سزا ہے، ورنہ اس میں بھی آزمائش کا پہلو ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے۔ پوری کائنات حتیٰ کہ کافروں کو وہ کھلا رہا ہے، آپ بتائیں جو اس کے دشمن ہیں، تو پھر ایک مسلمان تو اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس سے وہ اس کو نہ دے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ بہرحال وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اجازت طلب کی، رسول اللہ آپ اجازت دے دیں کہ ہم اونٹ ذبح کر لیں، اب تو فاقہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ سخت ضرورت ہو، یعنی جیسے آدمی فوت ہو جائے گا تو اپنی اشد ضرورت والی چیزوں کو بھی وہ قربان کر سکتا ہے، جیسے مکان بیچ دیتے ہیں بعض لوگ، اپنا سامان بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بڑی مصیبت کے لیے چھوٹی مصیبت برداشت کی جاتی ہے۔ بعض ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کرائسس میں آ جائے تو وہ اپنا زیور کبھی نہیں نکالتی، بولتی ہیں نہیں بھی میں تو اپنا زیور نہیں بیچوں گی۔ وہ شوہر مر رہا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، اس کو شوگر اس کی ہائی ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، وہ بستر پہ پڑ گیا، قرض لے لے کے اس کا علاج کیا جا رہا ہے، لیکن اپنے سونے کا سیٹ نہیں بیچیں گی کہ نہیں میرا سونے کا سیٹ خراب ہو جائے گا۔ ہماری بہنوں کو توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اگر واقعی شوہر کمانے والا ہے، کوئی نکمہ نکھٹو نہیں ہے، اور ایسی آزمائش آ جائے تو دونوں میاں بیوی مل کر ہی گھر کو چلاتے ہیں، اس پر توجہ رکھیے۔ ایسی دیگر رشتہ دار بھی غور کر سکتے ہیں۔ نبی کریم نے اجازت دی، حضرت عمر فاروق وہاں پہ نہیں ہوں گے، لازم سی بات ہے، بعد میں ملے، وہ لوگوں نے آ کے سارا ماجرا بتایا، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، اگر تم یہ اونٹ ذبح کر دو گے تو بچو گے کیسے؟ حضرت عمر فاروق نے حالات کو دیکھا، بڑے خطرناک۔ اچھا اب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا؟ بالکل معلوم تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا علم زیادہ ہوتا ہے، ان کی حکمتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ بعطائے الہی بہت سے غیوبات پر واقف ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ بہت سی مصلحتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، آپ کی حکمتیں نبی کریم کے علم اور حکمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھے۔ تو نبی کریم نے جو فیصلہ فرمایا وہ اور مصلحتوں کی بنا پر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جو خیال آیا وہ اور مصلحتوں کے ساتھ تھا، تو آپ آئے اور عرض کیا رسول اللہ اگر یہ اونٹ ذبح کر دیں گے تو یہ بچیں گے کیسے؟ اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو جانتے تھے کہ کیسے بچیں گے اور کیسے نہیں، لیکن جب ایک غلام نے آ کر، جب ایک خادم نے آ کر
جب ایک تابعی نے آ کر ایک مشورہ دیا، یہ نبی کریم کی عظمت تھی کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر جو ہم نے فیصلہ کر دیا تم اس میں کون ہوتے ہو بولنے والے، نہیں، سرکار نے ان کی بات کو سنا اور ایک طرح سے قبول بھی فرما لیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار معجزہ کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ اپنے بچے ہوئے کھانے لے آئیں، اس کے لیے چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور وہ کھانے اس چمڑے پر رکھ دیے گئے، پھر سرکار نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور اس کھانے میں برکت طلب کی۔ دیکھیں اب میں یہ بار بار سمجھاتا ہوں، بہت سے لوگ اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ آپ لوگ ایک تو نیاز کیوں کرتے ہیں، دوسرا پھر نیاز کا کھانا تھوڑا سا سامنے رکھ کر کیا پڑھتے ہیں آپ، کیا یہ سنت ہے؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نیاز دراصل ایک نظر اور تحفے کا نام ہوتا ہے۔ جو پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو کوئی تحفہ پیش کرتے تو اس کو تحفہ نہیں کہتے تھے، نظر یا نیاز، جی حضور کچھ نیاز پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہم نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑوں کے یعنی جو اکابرین ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے ایصال ثواب کے لیے جب اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے عمل کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ادباً نظریہ نیاز سے تعبیر کرتے ہیں، اور عام آدمی کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے عرف میں اس کو فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، جی فاتحہ کا کھانا ہے۔ اچھا، یہ کھانا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی کا قرب مقصود ہوتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، لہٰذا اگر خدا نخواستہ کوئی یہ قصد و ارادہ کرے، مثلا غوث پاک کی نیاز، 11ویں کی نیاز ہے، جی غوث پاک کو میں راضی کر رہا ہوں، ان کا قرب حاصل کر رہا ہوں، ثواب بھی غوث پاک دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو شرک اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے بنے گا، اسی کا قرب مقصود ہوگا، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا، بس ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی ہمیں ثواب ملے گا وہ ہم فلاں کو بخش دیں گے، اور اس کے لیے ہم منسوب کر دیتے ہیں اس کھانے کو، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، یہ اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس نسبت قائم کرنے سے کوئی کھانا حرام نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کس کا کھانا ہے؟ جی یہ شادی کا کھانا ہے، یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، یہ جی وہ نوکری ملی ہے اس کی ٹریٹ دی گئی ہے، اب اس کھانے پر بھی یہ بھی تو غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ حرام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں یہ 11ویں کا کھانا ہے، یہ 12ویں کی نیاز ہے، وہ حرام ہو گیا، یہ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے، صحیح زاویہ نظر سے اس کو نہیں دیکھا جاتا، یہ غلطی ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل سنت جو کھانا تھوڑا سامنے رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چلو جی اب کھانا سب کو کھلا دیا جائے، ان کی اصل اسی قسم کی حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر میں نے یہی مشاہدہ کیا، جہاں بھی کھانا بڑھانے کا، معجزے کا، اظہار کا ارادہ فرمایا، سرکار نے کھانا سامنے رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور پھر فرمایا کھاؤ، اللہ نے اس میں برکت عطا فرما دی۔ جیسے یہاں راوی خود کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے دعا فرمائی اور اللہ سے برکت طلب کی، اور وہ فقراء صحابہ جو فقر کے اندر مبتلا تھے، محتاج تھے، کئی دن کے فاقے ہوں گے، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کھلایا، سب نے کھایا، حالانکہ تھوڑا سا کھانا تھا، بڑھ گیا۔ تو یہ اس سنت کی ادائیگی یا اس کی مشابہت کے قصد و ارادے سے کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، یہ دیکھیں سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی کھانا سامنے رکھا، غوث پاک اس میں برکت ڈال دیں، یہ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کھانے پر چاہے گا تو ثواب مرتب فرمائے گا، چاہے تو رد کر دے، چاہے تو بالکل برکت پیدا نہ کرے، چاہے آپ لاکھ نام لیتے رہیں، میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے یہ ہے۔ اب کیا اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ معجزہ دکھانا تھا تو کھانا سامنے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ برکت کا حصول مقصود تھا، یعنی سرکار چاہتے تھے کھانا سامنے ہو، میں اس پہ پڑھوں، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں اور لوگ کھائیں، اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ معجزہ تھا، ہم معجزے کا اظہار، ہم تو معجزہ نہیں دکھا سکتے، لیکن اس امید پر کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز عمل اختیار کیا، ہم بھی ویسی ہی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان برکات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ حسن ظن قائم کر کے کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کو بھی نہ مانے، نہ کرنا چاہے تو نہ کریں بھائی، لیکن جو کر رہا ہے اور اچھی نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اوپر الزام لگانا، اسے برا بھلا کہنا، یہ مناسب چیز نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قابل گرفت نہ ہو، آخرت میں اعتراض کرنے والا قابل گرفت ہو جائے۔ ہر چیز کے اندر مسلمان کو گناہگار قرار دینا، اسے جہنمی قرار دینا،
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا قرار دینا، اللہ کے قہر میں مبتلا قرار دینا، یہ صحیح چیز نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات چیزیں پلٹ کے اپنے اوپر آ جاتی ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز پر لعنت کی اور وہ لعنت کی اہل نہ ہو تو لعنت خود کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ایسے نبی کریم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کو کافر کہا اور وہ اہل نہیں تو کسی ایک کی طرف تو ضرور وہ کفر لوٹے گا۔ اگر کسی کو کافر کہا کسی ایک کی طرف لوٹے گا، سرکار نے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ سامنے والا واقعی کفر کر رہا ہے تو وہ کفر لفظ کافر کا اہل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا کی، اس کھانے پر برکت طلب کی، پھر آپ نے لوگوں کے برتن منگائے اور لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے، یعنی کھانا موجود ہے، فارغ ہو گئے، بھر گئے برتن، کھانا پڑا ہوا۔ یہ وہ بعض اشعار ہیں نا، اب ان کو بھی سمجھ لیں، ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ بعض اس طرح کے اشعار آپ کو ملیں گے، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ یہ کوئی شرکی شعر نہیں ہوتے، ان میں انہی معجزات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کھلانے والی ذات میرے رب کی ہے، لیکن ہم مجازی طور پہ سرکار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ آپ نے کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے اور لوگوں کو کھلایا تو سرکار کھلاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے ہم کہیں جی یہ چودھری صاحب ان سے ملیں اور ماشاءاللہ ہر مہینے 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے یہ کیوں نے کہا اللہ کھلاتا ہے، ان کی طرف کی منسوب کر دیا؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں، اور عرف عام میں کبھی نسبت حقیقی ہوتی ہے، کبھی نسبت مجازی ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں 1000 کو کس نے کھلایا، ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے کھلایا، یہ بالکل کھلانے کی نسبت اللہ کی طرف نسبت حقیقیہ کہلائے گی کہ حقیقتاً وہی کھلانے والا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں چودھری صاحب نے کھلایا تب بھی غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ، یہ وسیلہ اور ذریعہ بن گئے تو وسیلہ اور ذریعے کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں۔ اب سرکار نے پانی بڑھانے کے معجزات دکھائے، جیسے اپنی انگلیوں سے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں سرکار کے، اور کثیر صحابہ نے کہا ایسی کھانا بھی بڑھایا۔ اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، ان معجزات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔